اللہ کے یہ مقبول بندے اپنی مشکلوں میں کس کے دروازے پر دستک دیتے تھے؟ کس کو مشکل کشا سمجھتے تھے؟ کس کو حاجت روا سمجھتے تھے؟ کہاں سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں؟ کون ان کا مشکل کشائی کرتا تھا؟ صرف اللہ۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، ہم نے پہلے کی طرح ان کو ان کے گھرانے کو آباد کر دیا، ان کو پہلی کی طرح اور اولاد سے نواز دیا۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری مہربانی تھی۔ ایک اور پیغمبر کا حال سنیے، بے اولاد ہے، کیا ہے؟ گھر میں اولاد نہیں۔ آج بھی کتنے ہی لوگ بے اولاد ہوتے ہیں۔ اولاد لینے کے لیے پہلے تو ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب وہاں سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر مقبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے زندہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ مت ماری گئی۔ اللہ اکبر۔ زندہ تو پھر اسباب کے تحت کچھ نہ کچھ علاج کرے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس کو کارگر بنانا یا فعل کرنا میرے رب کا کام ہے، لیکن مردے کے اختیار میں تو ایک ذرہ بھی نہیں کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کا عقیدہ ہے کچھ؟ خدا کے لیے مسجد شہداء کے فرش پر بیٹھنے والوں، کل خدا کے سامنے آپ کو میں گواہ بنا کر کہوں گا یہ بات میں نے کہی۔ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نفع اور نقصان کا کوئی اختیار ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کی جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے اختیار آسمانوں والے ہوں وہ بھی نہیں رکھتے، زمین والے ہوں وہ بھی نہیں رکھتے۔ آسمانوں والے کون ہیں؟ ملائکہ کرام۔ کتنے ہیں؟ لا یعلم جنود ربک الا ھو، ان کی تعداد رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آسمانوں والے بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، زمین والے بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے۔ زمین پر کون کون آئے؟ زمین پر نبی بھی آئے، نبی زمین پر ولی بھی آئے، شہید بھی آئے، زمین پر جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اللہ نے عموم بیان کر دیا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اختیار رکھتا ہوتا، ایوب علیہ السلام عظیم پیغمبر تھے، کم از کم دوسروں کو چھوڑ اپنی بیماری ہٹا لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرے کو اولاد دے سکتا ہوتا، زکریا علیہ السلام کم از کم خود بے اولاد نہ رہتے، 100 سال تک اپنے گھر میں اولاد تو مہیا کر لیتے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، اللہ کے دروازے پر دامن پھیلا کر عرض کرتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے سے اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اونچی آواز سے، اس لیے نہیں کہ تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں کہ 100 سال کے بوڑھے بابے کو اب اولاد کا شوق چڑھایا۔ قال رب انی وانا العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے سر میں بھی بڑھاپا آ گیا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میرا ایمان اور یقین ہے کہ تجھ کو پکار کر یا اللہ کوئی آدمی محروم نہیں رہتا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے اللہ میرے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ دین توحید والا کام رک جائے، یا شرک و بدعت یا خانقاہی نظام جس کے اندر ساری بدعات ہوتی ہیں وہ آ جائے۔
اس لیے اللہ میں درخواست کرتا ہوں فہب لی من لدنک ولیا، اپنی جناب سے مجھے کوئی وارث عطا کر۔ اور یہ کام ہوا کب؟ اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ مریم صدیقہ کی والدہ نے اللہ یہاں منت مانی تھی، میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ اللہ کی شان، جب ولادت ہوئی تو لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی حضرت مریم۔ اللہ سے درخواست کرنے، یا اللہ میں نے تو لڑکے کی منت مانی تھی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تسلی رکھ، یہ بڑی عیشان والی لڑکی ہے، ایسا کوئی لڑکا بھی نہیں دنیا میں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس لڑکی میں کیا کمالات۔ چنانچہ انہیں کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے گھر کے متولی زکریا علیہ السلام تھے اور یہ ان کے خالو لگتے تھے حضرت مریم کے۔ گویا خالو کے حوالے کر دی گئی کہ چھوٹی سی بچی ہے، پرورش وہیں ہوتی رہے گی، بڑی ہوگی تو اللہ کے گھر کی خادمہ بن جائیں گی۔ زکریا علیہ السلام اس چھوٹی سی بچی کو عبادت خانے کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے، تالے لگا کر دروازے کو۔ جب حسن شعور کو پہنچی تو اللہ کی بات کرتی رہتی، واپس آتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، توجہ سے سنیے، جب زکریا علیہ السلام مریم صدیقہ کے پاس دروازہ کھول کر داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا، بے موسم پھل بھی پڑے ہوئے، باہر تو دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا، کسی کو چابی بھی نہیں دی، بے موسم پھل بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ حیران ہو کر زکریا علیہ السلام مریم صدیقہ سے پوچھتے انا لک ھذا، اے مریم یہ کھانے پینے کی چیزیں تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی میرے اللہ نے اپنی جناب سے بھیجی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دے دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا جو میرا رب بغیر موسم کے مریم کے ہاں پھل پہنچا سکتا ہے، بغیر اسباب کے ساری چیزیں یہاں پہنچا سکتا ہے، اولاد کا اگرچہ میرا موسم نہیں لیکن میرا رب بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دامن پھیلا کر اللہ سے عرض کر لیں گے رب حبلی، میرے اللہ عطا فرما، ہبا کر دے، حبلی من لدنک، اپنی جناب سے، ذریتن، ایک بیٹا، طیبتن، جو نیک بھی ہو۔ کیا کہا؟ ذریتن طیبتن، ایک نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ اس کے بعد کا جملہ اس پہ غور کریں، انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ پکارے سننے والا تو ہی ہے، پکارے سننے والا تو ہی ہے، میں نے تیرے دروازے پر دستک دی ہے، اس لیے کہ ایک ہی دروازہ تو دنیا میں ہے، وہ تیرا ہی دروازہ ہے، پکارے سننے کے لائق تو تیری ذات ہے، لہو دعوت الحق۔ نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ پکار کے سننے کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے نبی اسی عقیدے کے تحت بڑھاپے کی منزل کو پہنچ کر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، اس کے دروازے پر دستک دیتے، اللہ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، عبادت خانے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی، اللہ کا فرشتوں نے پکارا، ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ کے ہاں آپ نے درخواست دی تھی اولاد کے لیے، اللہ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما لیا، اعلان کر دیا اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دینا ہے، لیکن لڑکے کا نام بھی اسی نے تجویز کیا ہے، یحییٰ نام ہوگا۔ تو نبی کو اولاد کی ضرورت پڑی تو کہاں دستک دی، کس کو پکارا، اور پھر ان کو اولاد ملی کہاں سے؟ اللہ ہی سے ملی۔
آج کوئی پکارے تو تب اللہ کے دروازے سے ملے گی، کل کسی نے پکارا تو اللہ کے دروازے سے ملے گی، اور کوئی در کوئی گھر ایسا ہے نہیں کہ اس کو پکارا جائے یا وہاں سے کوئی کسی کی مراد پوری ہو سکے، کیونکہ یہ سارے در اور گھر ان کے بارے میں خالق کائنات کہتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، وہ سارے کے سارے مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، کہیں اپنی زبان سے اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ کس نے مسئلہ سمجھایا ہمیں؟ قرآن میں۔ قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہر آدمی کی بات جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ غلط ہوگی، اس کو رد کر دیا جائے گا، قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کسی دوسرے کی غلط بات کو ٹھکرانے سے کچھ فرق نقصان نہیں ہوتا، اور اللہ کی بات کو چھوڑنے سے ایمان باقی نہیں رہتا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کہاں سے ملی؟ یہ دنیا میں جتنے کیڑے مکوڑے حشرات اور ارض ہیں، ان کو اولادیں کون دیتا ہے؟ ان کی نسلیں کون پھیلاتا ہے؟ چائنا والوں کی نسلیں کون پھیلاتے ہیں؟ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس قوم کی ہے؟ چائنا والوں۔ وہ کس مزار پر جاتے ہیں؟ سوچ کے بتائیں، کسی مقبرے پر جاتے ہیں؟ مرادیں مانگتے ہیں؟ وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ اتنی بھی ہماری عقل کام نہیں کرتی، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی اولادیں دے رہا ہے، تو جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کو اولاد نہیں دے گا؟ اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی بد عقلی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ سے مانگے اور اس نے مانگنے کا کہا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کا اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم سے مانگنا چھوڑ دو، وبنی آدم حین یسأل یغضب، لیکن دنیا کے انسانوں سے جب مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اس نے اعلان کیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا، میں خوش ہوتا ہوں۔ ایک اور پیغمبر کا حال قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک نبی مشکل میں پھنس گئے، ایک نبی بولے ہیں ایسی بند کر دو، سردی لگ رہی ہے، بول نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے۔ جس طرح میں اور آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، نبی بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، انسانی تقاضے رکھتے ہیں۔ اللہ